یونان کی بستیوں میں مذہبی حالات کا مطالعہ جاری ہے۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے زمین کی تقسیم کے حوالے سے ایک مذہبی عقیدے کی بات کی۔ مردوں کو دفن کر کے پھر ان کے مقبروں کی حفاظت کرنا تقریباً ہر مذہب ہی میں کسی نہ کسی انداز میں موجود تھا۔ اب جب باقاعدہ سلطنت کی بنیاد ڈالی گئی تو بادشاہ کو تمام قبیلوں کا سردار اعلیٰ مانا گیا۔ اس کے علاوہ قاضی کا عہدہ بھی بادشاہ ہی کے پاس تھا۔ مصر کی طرح یہاں بھی بادشاہ کو دیوتاؤں کی اولاد ہی مانا جاتا تھا۔ بادشاہ کا نسب دیوتاؤں سے ملانے کی وجہ سے وہ عوام میں ایک محافظ دیوتا کے روپ میں مقبول تھا۔ عوام بادشاہ کا اس قدر ادب و احترام کرتی جتنا کسی دیوتا کا کیا کرتی تھی۔ ویسے تو بادشاہی باپ سے بیٹے کو وراثت میں ملتی، لیکن تاریخ دانوں کا غالب گمان یہی ہے کہ لوگ کسی ناخلف بیٹے کو جو اپنے باپ کے فرائض بجا لانے کی لیاقت نہ رکھتا ہو، بادشاہ تسلیم کرنے سے انکار کر دیتے۔ یہی وہ رویہ تھا جس کی وجہ سے یونان کی سلطنت کو دستوری سلطنت مانا جاتا تھا۔ ان سب کے باوجود ایک صاحب اعصاب بادشاہ کو خاص امتیازی حقوق حاصل ہوتے۔ مثال کے طور پر مختلف قسم کی ضیافتوں میں صدر مقام بادشاہ ہی کو حاصل ہوتا۔ مال غنیمت میں تو بادشاہ کا حصہ ہوتا ہی، لیکن دیوتاؤں کے نسب سے تعلق کی وجہ سے نذر و نیاز کا ایک سلسلہ بھی بادشاہوں کے لیے موجود تھا۔ زمین کا ایک خاص حصہ بھی بادشاہ کی ذات کے لیے محفوظ کر دیا جاتا جو اس کے خاندانی املاک سے علیحدہ ہوتا۔ اس سب کے باوجود جمہور کی رضامندی کے بغیر بادشاہ اپنی رائے کی تعمیل نہ کرا سکتا تھا۔ اسے ہمیشہ مجلس بزرگان کی صلاح اور رضامندی لازمی لینی پڑتی۔ اس زمانے میں بعض خاندانوں کا مرتبہ رفتہ رفتہ اس قدر بڑھ گیا کہ وہ بھی اپنے آپ کو زئیس دیوتا کی اولاد بتانے لگے۔ پھر مجلس بزرگان میں ایک اہم کردار ادا کر کے آئندہ ایک ممتاز فرقے کی بنیاد بھی رکھی۔ آہستہ آہستہ کہا جاتا ہے کہ یہ شخصی بادشاہت بھی اپنا وجود کھونے لگی اور تقریباً 8ویں صدی قبل مسیح میں شخصی بادشاہت کا زوال شروع ہو گیا۔ اس زمانے میں یونان کے بیشتر حصے میں جمہوری حکومتوں کے قیام کو دیکھا جا سکتا ہے۔ اس انقلاب عظیم کے اسباب کا قطعی کوئی علم نہیں، اس کے متعلق صرف قیاس و قرائن سے کوئی رائے قائم کی جا سکتی ہے۔ لیکن جمہوری حکومتوں میں بھی نسب کو خاص اہمیت حاصل رہی۔ تمدن کی اس منزل میں عام طور پر اعلیٰ نسبی کو قابلیت کا سب سے اچھا نمونہ سمجھا جاتا تھا اور ان سے بڑھ کر حکومت کا کوئی اہل نہ ہو سکتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ بعد میں جب یونانیوں نے یہ محسوس کیا کہ انہیں اپنی تاریخ کو از سر نو ترتیب دینا چاہیے تو ہر شخص نے اپنا شجرہ کسی دیوتا سے منسوب کیا۔ یونانی لوگ اس زمانے میں بھی اوہام اور افسانوں کو اس قدر مانتے تھے کہ اکثر اوقات انہی قصوں پر ان کے سیاسی معاملات مبنی ہوتے اور ملکی سرحدوں کی تاریخ بھی قدیم سورماؤں کی اسی قسم کی مفروضہ فتوحات یا مقبوضات کی روایتوں پر اخذ کی جاتی۔ قدیم سورماؤں اور خاص کر ہرکیولس یا جنگ ٹروئے کے مرد انہی جنگوں میں اپنے شجرہ نسب کو اسی ذوق سے ملائے جاتے جس طرح دیوتاؤں سے واسطہ قائم کیا جاتا تھا، کیونکہ جنگ ٹروئے کو ایک قومی کارنامہ سمجھا جاتا اور اس کے ساتھ ساتھ ہرکیولس بھی تمام یونانیوں کا قومی سورما سمجھا جاتا تھا۔ تاریخی واقعات کی تلاش و جستجو کا نتیجہ یہ تھا کہ اہل یونان نے اپنی تاریخ کی بنیاد انہی انساب پر رکھی اور سن تاریخ کے حساب بھی نسلوں یا پیڑھیوں پر رکھا۔ 3 نسلوں کے زمانے کو 1 صدی کا زمانہ قرار دیا گیا۔ ناظرین، یونانیوں کی تاریخ اسی طرح سے قائم ہوئی۔ اپنی نئی ویڈیوز میں ہم یونانیوں کے بارے میں دلچسپ حقائق آپ کے سامنے رکھیں گے، مگر فی الحال کے لیے اتنا ہی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔